بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح ہوتا یوں ہے کہ ہمارے سماج میں غلط فہمی ہے جس پر ہم نے بات روکی تھی، وہ یہ تھی کہ غلط فہمی ہے کہ اگر انسان کی ہم بستری رات میں نہ ہوئی شادی کی رات، تو دوسرے دن جو کھانا ہوتا ہے جس کو ولیمہ کہتے ہیں عام زبان میں، وہ ولیمہ حلال نہیں ہوتا، مطلب ایک طرح سے ولیمہ حرام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا لوگ ولیمے کے دن آتے ہیں اور دولہے کے کان میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا بات ہے، ولیمہ حلال ہے یا حرام۔ اسی طرح کی کیفیت کچھ عورتوں کی جانب بھی ہوتی ہے، وہ آ کر دلہن سے مطلب اس لڑکی سے بھی سوال کرتی ہے کبھی کبھار کہ ولیمہ حلال کھلا رہے یا حرام کھلا دے رہے ہم کو، اور لوگ کبھی ہنستے بھی ہے اور اس بات کو بہت سنجیدگی سے اور سیریس لیا جاتا ہے، جبکہ یاد رکھیے یہ بالکل ہی فالتو، بے بنیاد، غیر اسلامی اور میں سمجھتا ہوں کسی اور تہذیب کا بھی حصہ نظر نہیں آتی۔ یہ بہت ہی فاحش گندی بات ہے جو سماج میں شاید لوگوں کے راز اگلوانے کے لیے لوگوں نے یہ کام ایجاد کیا کہ اگر کسی کا راز اگلوانا ہے تو ایک بات پھینک دو کہ ولیمہ حرام ہو جاتا اگر ہم بستری نہ ہو تو۔ یاد رکھیے ایسا کچھ نہیں ہے، اگر میاں اور بیوی مل لے، خلوت میں اکیلے میں مل کر رہ لے تو بھی ولیمہ ہو سکتا ہے دوسرے دن، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بستری ہونا ضروری ہے ولیمے کے لیے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خاتون اگر حائضہ ہے مینسس میں تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ حائضہ ہے تو نکاح نہیں ہوگا، جبکہ حیض کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے ہم بستری نہیں ہوں گی، وہ جب حیض سے پاک ہوں گی، غسل لے لیں گی مینسس کے بعد، MC کے بعد، تب وہ جو ہے اس سے ہم بستری کریں گا شوہر، لیکن نکاح تو ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ بات کہاں سے لا لی؟ یہ بہت ہی فالتو اور گھٹیا بات ہے کہ لوگ اس طرح کے سوال جو ہے لڑکا یا لڑکی سے کرتے ہیں، اس کا کوئی اسلامی بنیاد، اسلامک کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے اس چیز کی، یا کوئی اس کی اصل نہیں، یاد رکھیے پتہ نہیں یہ لوگوں نے کہاں سے ایجاد کیا، جبکہ شریعتاً غلط اور حرام ہے ساتھ رہے مطلب میاں بیوی پر اور بعد میں اپنے راز کو ڈسکلوز کرے کہ انہوں نے رات میں کیا کیا۔ اور یہ دین اتنا پاکیزہ اور مطہرہ دین ہے، یہ دین کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس قسم کے فالتو عمل کی اجازت دے کہ میاں بیوی نے رات میں کیا کیا وہ دوسرے دن بولا جائے۔ اور ولیمے کا حلال یا حرام ہونا اس پر ڈیپینڈ ہی نہیں ہے، ولیمے کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے میاں اور بیوی خلوت میں اکیلے میں مل لے، بس وہ کافی ہے، پھر چاہے جسمانی طور سے ان کا ملاپ ہوا یا نہ ہوا ہو، جس کو ہم کہیں گے کہ جمع ہوا یا نہ ہوا ہو، یا ان دونوں کے بیچ میں سیکس ہوا یا نہ ہوا ہو، وہ ایک الگ ایشو ہے، اس سے ولیمے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جب یہ مسکنسیپشن، غلط بات ذہن میں مردوں کی ہوتی ہے تو اللہ رحم کرے یہ نوجوان مرد، یا کبھی کبھار بیچاری وہ لڑکی بھی، چونکہ ان پہ پورا پبلک پریشر ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ صبح ان سے پوچھیں گے، ہزار لوگ سوال کریں گے ولیمہ حلال ہے یا حرام ہے، لہٰذا وہ مرد جو ہے وہ ایک اپنی بیوی کے ساتھ شفیق اور رحیم اور محبت کا اظہار کے بدلے اللہ رحم کرے وہ ایک درندے جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے، مطلب وہ ایک وحشی بن جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بس آج یہ عمل ہونا چونکہ ضروری ہے، کیونکہ اس کو بتا دیا گیا، لہٰذا وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والے فریق کو جو اس کی بیوی ہے، اس کا پارٹنر ہے اس کام کے اندر، اس کو جسمانی کیا تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کیا اس کے احساسات ویسے ہے، کیا فزیکلی وہ اس چیز کے لیے، اس لیے کہ بہت سی بار ہوتا ہے جب نکاح ہوتا ہے تو فزیکلی یاد رکھیے ایک مرد کا معاملہ مختلف ہوتا ہے عورت سے، ٹھیک ہے، تو فزیکلی عورت تیاری نہیں ہوتی اس چیز کے لیے، یا فزیکلی وہ چیز امپاسبل جیسی ہو جاتی ہے کہ پہلی رات میں ہو، یاد رکھیے اس جگہ میں اس کا جو ہے مرد کا جو ہے ذکر جس کو ہم کہیں گے، مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو، کبھی کبھار یہ فرسٹ نائٹ میں ممکن ہی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، امپریکٹیکل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ واقعات یا یہ چیزیں نظر آئی کہ چونکہ غلط فہمی ہے کہ ولیمہ دوسرے دن حرام ہو جائے گا، لہٰذا یہ شوہر محبت و شفقت چھوڑ کر درندگی اختیار کر لیتا ہے، اور درندگی اختیار کر کے یاد رکھیے اپنی بیوی کو جھپوٹنا چاہتا ہے، مطلب ایک ہی رات میں وہ عمل کر لے تاکہ صبح بولا جائے کہ ولیمہ جو ہے حلال تھا۔ اور کبھی کبھار لڑکی بھی اتنی پریشر میں ہوتی ہے یا میاں بیوی دونوں ساری رات پریشان ہوتے ہیں، چونکہ لوگوں نے ان سے کہہ دیا کہ ولیمہ حلال ہونے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ ہم بستری دونوں میں ہو، دونوں کے جو ہے مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو، لہٰذا وہ اس کے لیے جو چاہے وہ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور چونکہ اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا اور لوگ یہ سمجھتے ہیں اور لوگ سوال کرتے ہیں، تو مرد جو ہے جو شوہر رہتا ہے وہ ایک قسم کی درندگی اختیار کر لیتا ہے، اور وہ کبھی کبھار دونوں مل کر یہ چاہتے ہیں کہ وہ عمل ہو جائے تاکہ صبح جو ہے جب لوگ سوال کریں گے کہ کیا معاملہ تھا، ولیمہ حلال ہے یا ولیمہ حرام ہے، کیونکہ ان کو جواب دینا ہے اس چیز کا، لہٰذا وہ جو ہے
رات میں جو ہے کوئی بھی ایسا عمل کر لیتے جو کبھی کبھار غیر فطری بھی ہوتا ہے، تو یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں یہاں کہ سب سے پہلی چیز، کوئی ایسی چیز سنت یا قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ ولیمے کے حلال ہونے کے لیے جماع شرط ہے یا سیکس ہونا رات میں میاں بیوی کے بیچ میں، یہ کوئی کنڈیشن نہیں، یہ بات یاد رکھ لیجیے. پہلی چیز یہ کلیئر ہونا چاہیے ہمارے یوتھ نوجوانوں کے ذہن میں. دوسرا یہ کہ یہ سوال کرنا ہی شریعتاً غلط اور حرام ہے کہ کسی کو اس کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں دوسرے دن کو کوشچن کرے کہ رات میں یہ عمل جو ہے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. یہ شرعاً درست نہیں، یاد رکھیے. یہ شریعتاً جائز بھی نہیں ہے، درست بھی نہیں ہے، اور یہ بے حیائی، یاد رکھیے. کیسے یہ چیز اسلام اتنا باحیا دین اجازت دے گا کہ وہ رات میں کیا ہوا بولے؟ تو یہ ایک غلط فہمی پہلی کہ ولیمہ حلال ہونے کے لیے ضروری ہے. دوسرا اس کو بیان کیا جاتا ہے. تیسرا یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ گھر میں عورتیں سوال کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو معاملہ ہو گیا کہ ولیمے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بستری ہو، مل لے، یہ کافی ہے. لیکن عورتیں سوال کرتی ہیں کہ بھائی رات میں کیا ہوا. کچھ خاص مرد دوست سوال کرتے ہیں، تو اس مسئلے کو بھی ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دوستوں کا یہ پوچھنا اور آپ کا جواب دینا مرد کا یہ بھی غلط ہے. پوچھنا ان کا حرام ہے، آپ کا جواب دینا بھی حرام ہے کہ رات کیا ہوا. دوسرا عورتوں کا یہ پوچھنا اس دلہن سے کہ رات میں کیا ہوا اور اس سے سوال کرنا اور اس کا جواب دینا، اس کو کوئی جواب دینا ضروری نہیں ہے. یہ سوال بھی غیر شرعی ہے، انہوں نے پوچھنا ہی نہیں چاہیے. یاد رکھیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے مرد اور عورت پر کہ جو رات میں ساتھ رہے اور صبح اٹھ کر وہ مرد، اس کا شوہر، کچھ باتیں بیان کرے کیا ہوا، یا وہ عورت جو دلہن ہے وہ باتیں بیان کرے کیا ہوا. یہ شرعاً بالکل درست نہیں ہے. لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھے. ایسا کوئی اسلامی عقیدہ نہیں ہے کہ ولیمے کے حلال ہونے کے لیے جماع ہونا کوئی کنڈیشن ہے، اور نہ ہی رات کیا ہوا کسی کو بولنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی یہ کبھی کبھار پاسبل ہوتا ہے کہ ایک بار یا پہلے ملنے میں مرد اور عورت جو ہے ان کی شرمگاہ ملے یا اس کی شرمگاہ اس کی شرمگاہ میں داخل ہو. یہ کبھی کبھار امپاسبل ہوتا ہے. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے اس کو انتظار کرنا ہوگا. کبھی کبھار بہت سارے دیگر مسائل ہوتے ہیں کہ وہ شرمگاہ اندر جا نہیں سکتی کسی بنیاد پر، یا پھر اتنا جو ہے معاملہ ویسا نہیں ہے کہ آسانی سے جا رہی، یا پھر لڑکی کو اگر وہ کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یا پھر اور بھی چیزیں ہو سکتی. تو لہٰذا ویٹ کرے. ویٹ کرنے کے بعد جو ہے یا پھر کچھ کریمز کا یا اس چیزوں کا وہ استعمال کرے اور اس کے بعد یہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن پہلی رات میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اور اسی طرح اگر کوئی انسان نکاح طے ہو چکا ہے اور بیوی حائضہ ہے، مطلب مینسس کی حالت میں نکاح جب ہوا، نکاح بالکل جائز ہے، نکاح بالکل درست ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم بستری نہیں ہوں گی. پھر شادی کے بعد جب وہ لڑکی پاک ہو جائیں گی حیض کے خون سے، تو اس کے بعد پھر انسان جو ہے اس کا شوہر جو ہے اس سے ہم بستری کر سکتا ہے. تو اس بات کا ہم خاص خیال رکھیں. اسی طرح اب جب ایک انسان یہ بات کو سمجھ چکا ہے کہ اس کے لیے رات میں کوئی ہم بستری تبھی اسی پہلی رات ہونا ضروری نہیں ہے، اب چلیے آئیے وہ جب بھی کریں گا اس رات ہو یا اس کے بعد ہو، ٹھیک ہے، تو اب ہم بستری کرنے کے کیا آداب ہے وہ بھی یاد رکھ لیں. اس لیے کہ اس کے بارے میں بھی اتنی غلط فہمیاں، اتنی عجیب و غریب بات معروف اور مشہور ہے کہ کچھ لوگ یہ ہوتا ہے کہ دل تو چاہتا ہے کہ فلاں چیز کروں. ٹھیک ہے، پہلی رات کا ایک الگ معاملہ ہے کہ پہلی رات میں ہر چیز نہیں ہو سکتی ہے یا دوسری رات میں، لیکن زندگی گزار رہا ہے 2-4 سال ہو گئے، بہت ساری چیزیں کرنا اس کی خواہشات ہوتی ہے، لیکن ان خواہشات کو وہ کبھی پورا نہیں کر پاتا، یا چونکہ سماج میں اس کو برا مانا جاتا ہے، غلط مانا جاتا ہے، صحیح نہیں مانا جاتا ہے، تو میاں بیوی ان حلال کام سے بھی کبھی کبھی رک جاتے ہیں جو ان کے حلال ہے، اور پھر خواہشات تو دل میں ہوتی ہے، اور پھر اللہ رحم کرے پھر وہ مرد، اس کا شوہر، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صرف تمنا کرتا ہے. تو کچھ باتیں اس میں اور بھی ایسی ہے جو ہمیں سیکھنا بہت زیادہ جو ہے ضروری ہے. تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں کہ اب جماع کا جو معاملہ ہے وہ کن کن پوزیشنز میں ہو سکتا ہے، کیسے کیسے شرعاً حلال ہے، وہ چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز میں رکھتا ہوں. سب سے پہلا اصول یاد رکھ لیجیے، سب سے پہلا اصول یاد وہ یہ کہ ہم بستری یا جماع صرف اور صرف اس جگہ ہوں گا جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جماع یا ہم بستری جو ہوں گی صرف اور صرف اس جگہ ہوں گی، مطلب مرد کا ذکر، اس کی شرمگاہ عورت کے جسم میں جو داخل ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اس جگہ داخل ہوں گی جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، جس کو انگلش زبان میں وجائنا کہتے ہیں. وہاں ہوں گا صرف، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اور وہاں وہ داخل ہو سکتا ہے کسی بھی پوزیشن سے. یہ بات بھی بالکل واضح ہونا چاہیے، میں آگے انشاءاللہ عزیز دلائل بھی رکھتا چلوں گا. بات واضح ہو گئی کہ مرد اپنی شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ میں داخل کر سکتا ہے صرف اس جگہ
جس جگہ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ کسی بھی پوزیشن سے یہ عمل کیا جا سکتا ہے، کسی بھی پوزیشن سے عمل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحیح جگہ پہ، صرف اس جگہ پہ جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ پوزیشنز پھر کہیں چینج ہو سکتی ہے، یاد رکھیے یہ ایک عام اصول ہے کہ ایک انسان شرمگاہ میں کرے گا اور اس جگہ جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی ڈائریکشن ضروری نہیں ہے، وہ کسی بھی ڈائریکشن میں کر سکتا ہے۔ آئیے چند باتیں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا کہ جو یہود تھے وہ اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو چت لٹا کر ہم بستری کرتے، اور یہ ایک پوزیشن ان میں معروف اور مشہور تھی، یاد رکھیے یہ ایک پوزیشن معروف اور مشہور تھی، ٹھیک۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے رد میں، چونکہ بہت سارے انصاری جو مدینے میں چونکہ یہودی تھے، انصاری جو لوگ ایمان لائے تھے، وہ لوگ بھی اسی عقیدے کے حامل تھے، یا یہی ان کی سوچ تھی کہ صرف ایک ہی پوزیشن ایسی ہے جو جائز ہے جس میں ایک انسان جو ہے اپنی بیوی سے جماع یا ہم بستری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے رد میں اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت کو نازل کیا جو کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، جو کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 223 کا ایک حصہ یاد رکھیے، جس میں اللہ نے فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جہاں کہیں سے بھی ہو اس میں داخل ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت نے اس عقیدے کا، اس بات کا، اس عمل کا رد کر دیا کہ جو ہے صرف چت لٹا کر ہی بیوی سے ہم بستری کی جا سکتی، بلکہ دوسرے پوزیشنز اور طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ میں اپنی بات کو بہرحال یہاں سمیٹوں گا، ایک بریک کے بعد ہم آئیں گے اور پھر انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے کن کن طریقوں سے انسان جماع کر سکتا ہے، کیسے داخل ہو سکتا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز رکھنے کی جو کوشش کروں گا، اور بہت ساری غلط فہمیاں جو لوگوں میں پائی جاتی ہے اس کا ازالہ بھی انشاءاللہ العزیز اس میں کرتا چلوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم بریک کے بعد پھر حاضر ہیں، اور بریک سے پہلے جو ہماری گفتگو ڈسکشن چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے، بہت ساری بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ صرف انسان چت لٹا کر اپنی بیوی کو اس سے ہم بستری کرے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کو حلال کر رکھا ہے، پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ آئیے اس کی وضاحت بھی دیکھتے ہیں، اور قرآن کی آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 223 میں نے رکھی تھی، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جہاں کہیں سے چاہو وہاں ہو۔ اس کے تعلق سے، شاہ نزول کے تعلق سے ایک اور بات آتی ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں یوں آتا ہے کہ یہود جو ہے اپنی عورتوں کو چت لٹا کر ہم بستری کیا کرتے تھے، اور ان میں ایک عقیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور پیچھے سے ہم بستری کرے لیکن صحیح جگہ پر، یہ بات تو ہم نے پہلے اصولی دیکھ لی ہے کہ ہم بستری صرف اور صرف اس جگہ ہوں گی جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ بات تو بالکل طے ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہود جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی انسان پیچھے سے اپنے بیوی کو کرے، مطلب پوزیشن بیک سائڈ سے ہو لیکن عمل صحیح کر رہا ہو، وہ اسی جگہ کر رہا ہو جہاں کرنا چاہے جو حلال ہے، لیکن بیک سائڈ سے، تو بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ اس کی آنکھیں خراب ہوں گی، بہنگا جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھیں اوپر نیچے، یا آنکھیں ایسی جو دونوں بیچ میں ڈھلتی بھی ہو، مطلب اس کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ نقص، کمی رہیں گی، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس عقیدے کے رد میں یہ آیت نازل کی۔ ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو برباد ہو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ تو کہا میں نے اپنی بیوی سے پیچھے سے ہم بستری کی لیکن صحیح جگہ۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہا یہود کا یہ کہنا ہے کہ پیچھے سے ایسا کرنے سے اولاد بہنگی پیدا ہوتی ہے۔ تب یہ آیت کا نزول ہوا جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223 تھی۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223 نے اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے۔ کھیتی ہے کا معنی یہ ہے، اور تم جہاں کہیں سے چاہو وہاں آؤ، اس کا معنی یہ ہے۔ کھیتی ہے سے مراد یہ ہے کہ انسان وہیں جو ہے اپنی شرمگاہ کو داخل کر سکتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ کھیتی سے مراد یہ ہے کہ جب دانا بویا جائے تو وہ اگے، دانا نکلے، ٹھیک ہے، اور دانا وہیں سے نکل سکتا ہے جب صحیح جگہ زمین میں ڈالا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرمگاہ کے اگلے حصے کے علاوہ کسی بھی قسم سے کو استعمال کرنا شریعتاً حرام ہے۔ یہ آیت سے علماء یہ بھی استدلال نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان صحیح پوزیشن میں، مطلب صحیح جگہ پر کسی بھی پوزیشن میں کر سکتا ہے۔ آئیے دوسرا واقعہ سنیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، واقعہ یوں ہوا کہ ایک شخص نے جو مہاجر تھا انصاری ایک عورت سے نکاح کیا۔ جب انصاری عورت سے نکاح کیا، نکاح کے بعد اس نے جو مہاجر میں طریقہ تھا، جو مکہ کے لوگ تھے ان میں طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو چت لٹا کر بھی
اور پیچھے سے بھی، بیویوں کو آگے کی طرف جھکا کر، ہاتھ کے بل جھکا کر پیچھے سے بھی جو ہے صحیح جگہ ہم بستری کیا کرتے تھے۔ اب یہ ہوا کہ جب اس مہاجر سے اس انصاریہ کا نکاح ہوا تو اس مہاجر شخص نے کہا کہ مجھے بھی ویسا کرنا ہے۔ اس عورت نے کہا نہیں، ہمارے پاس تو ایک ہی طریقہ چلتا ہے، ایسا کرنا ہے تو کرو، نہیں تو مجھ سے ہم بستری مت کرو۔ اب وہ شخص پریشان ہو گئے تو کہا ٹھیک ہے مجھے تو ایسے ہی کرنا ہے۔ تو اس عورت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، سوال کریں گے، اگر وہ ہاں کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ انصاریہ عورت وہاں پہنچی، بہت شرم آنے لگی کہ میں کیسے کہوں۔ تو پھر اس عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ازواج سے سوال کیا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے میرا، میں کیا کروں؟ تب وہ کہتی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جو ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اور تم جہاں کہیں سے چاہو اس میں داخل ہو۔ تو پتہ چلا کہ وہاں ایک ریئل مسئلہ تھا، ایک انصاری عورت تھی اور ایک مہاجر مرد اس طرح سے اس سے ہم بستری کرنا چاہتا جیسا ان کے سماج میں معروف تھا، پیچھے کی طرف سے، لیکن صحیح جگہ۔ یاد رکھیے یہ بات ہر بار جاننا ضروری ہے کہ ایک انسان کسی بھی پوزیشن میں ہو وہ جو ہے صحیح جگہ ہو، مطلب اس جگہ جہاں سے اولاد پیدا ہوتی، یہ بات بہت زیادہ ضروری یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث سے اور اس آیت سے یہ بات پتہ چلی کہ ایک انسان کسی بھی پوزیشن میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ اب یہ ہماری بات ویسے شادی کے بعد پہلی رات کی چل رہی تھی، لیکن اب یہ پہلی رات بھی ہے اور اس کے علاوہ انکلوڈنگ سارے دنوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کسی بھی پوزیشن میں کر سکتا ہے۔ عام زبان میں کہوں تو کھڑے رہ کر بھی کر سکتا ہے، بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے، لیٹ کر بھی کر سکتا ہے، آگے سے بھی کر سکتا ہے، پیچھے سے بھی کر سکتا ہے، جب تک کہ وہ اس جگہ کرے جہاں شریعت نے اجازت دیا اور وہ اولاد پیدا ہونے کی جگہ، تو یہ بالکل حلال ہے، یاد رکھیے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر عورت اوپر رہی اور مرد نیچے رہا تو یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت حاوی ہو جاتی، بچے فلاں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بے بنیاد، بے اصل اور دین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس تعلق سے کوئی حدیث، کوئی صحابہ کے آثار نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن لوگ ایک حلال چیز کو خام و خواہ پتہ نہیں کیوں اپنے نفس پہ اس مضبوطی کے ساتھ حرام کر لیتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، پھر خواہش تو ہے کچھ کرنے کی لیکن کر نہیں پاتے۔ تو میں کہتا ہوں جو چیز حلال ہے، یقیناً ہر حلال کو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جب حلال ہے کیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ انصاری عورت کے واقعے میں دیکھیے وہ اڑ گئی تھی، کیوں اڑ گئی تھی؟ وہ اس لیے اڑ گئی تھی کہ ان کے سماج میں ایسا نہیں ہوتا، اب مہاجر کے سماج میں ہوتا تھا۔ قرآن کی آیت آ گئی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جہاں کہیں سے چاہے داخل ہو، لیکن کھیتی سے مراد ظاہر سی بات ہے اس جگہ جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ دانہ صحیح جگہ جائیں گا تو اس میں سے جھاڑ لگتا ہے، مطلب منی صحیح جگہ جائیں گا تو اولاد پیدا ہوں گی، یہ معنی اس آیت کا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا کسی بھی پوزیشن میں ہم بستری کی جا سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے فرسٹ نائٹ میں بہت زیادہ ناممکن ہے کہ انسان مختلف پوزیشنز کو یوز کرے، لیکن چت لیٹنے والی پوزیشن سب سے ایزی ہے، جس میں عورت نیچے لیٹی ہوتی ہے، مرد اوپر سے ہوتا ہے، یہ سب سے آسان، سب سے ایزی، سب سے بیسٹ پوزیشن ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں جو بہت جلتا ہوا سوال ہوتا ہے یا بھڑکتا ہوا سوال ہے لوگوں کا جو آتا ہے، وہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے، نوجوان کرتے ہیں کہ کل رات میرا نکاح ہوا یا 2-4 دن پہلے میرا نکاح ہوا یا 6 مہینے پہلے نکاح ہوا تھا، یا زندگی کے کسی مرحلے میں کبھی کبھی بات نکلتی ہے اور تب وہ کہتا ہے میرا نکاح اس عورت سے ہوا لیکن نہ کوئی خون نکلا، نہ کوئی پردہ بکارت جس کو کہتے ہیں، ہیمن جس کو کہتے ہیں، وہ باہر نکلی، ایک جھلی ہوتی ہے جو مرد عورت کی شرمگاہ میں ہوتی ہے۔ تو جب پہلی بار انسان جو ہے سیکس کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، جماع کرتا ہے، تو وہ جھلی نکل جاتی ہے، اس سے تھوڑا خون نکل کر آتا ہے، یہ بات سب میں معروف ہے، ٹھیک؟ تو وہ کہتا ہے ارے میرا تو کل نکاح ہوا اور میری بیوی پہ مجھے شک ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کیوں آپ کو شک ہے؟ تو اس میں تو پردہ بکارت تھا ہی نہیں، مطلب وہ ہیمن نکلا ہی نہیں، اور مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے ویسا تو نہیں، ویسا تو نہیں، اور بہت ساری مطلب اس تعلق سے ہوتی ہے۔ میں نے کئی یوتھ سے، نوجوانوں سے یہ سوال بار بار مجھ سے سنا اور وہ بالکل شک میں پڑے تھے کہ لڑکی کو رکھوں یا طلاق دے دوں، اس لیے کہ پہلی رات میں وہ چیز نہیں ہوئی، اور اب اس معاملے میں کیا کروں، اور اب اس کا حل کیا نکلیں گا۔ یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ زندگی کسی مرحلے میں کچھ مسئلہ آتا ہے تو تب وہ بولتا ارے ہاں فلاں ہے، یا کوئی انسان اس کو جب یہ کہہ دیتا ہے کہ ایسا تمہارے ساتھ وہ رات ہوا تھا کہ پہلی رات، اگر وہ کہہ دیتا ہے نہیں ہوا تھا تو بولتا ہے ارے تمہارے بیوی تو پھر شک ہے۔ یہ عام زبان میں کہتے ہیں کیا جو تم نے پہلی بار اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو تمہیں نے کی، اس کا یقین ہے نہیں یقین، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ نکلنا۔ تو میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے کہ اپنی بیوی کے بارے میں شک میں نہ پڑے، بلکہ یاد رکھیے آج کے ماڈرن ایج میں بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے
کہ لڑکیاں سوئمنگ کرتی ہے، سائیکلنگ کرتی ہے، جم جاتی ہے، رننگ کرتی ہے، بہت ساری مختلف ایکسرسائز کرتی ہے، گاڑیاں چلاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ پردہ بکارت پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار پہلے ہی نکل جاتا ہے. ایک زمانہ تھا جب عورتیں یہ سارے کام نہیں کرتی، اپنے گھروں میں ہوتی تھی، تو یہ نتیجہ تھا کہ وہ نکاح کے بعد پہلی رات جب انسان ہم بستری کرتا تو پردہ پھٹ جاتا اور پھر نکل کر آ جاتا. لیکن یہ ضروری نہیں آتا کہ، اور ویسے بھی وہ پردہ جو ہے اندر سے سوراخ ہوتا ہی ہے نیچرلی، جس میں سے حیض کا خون آتے رہتا ہے اس میں سے، لیکن وہ پورا کھلا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب پہلی بار مرد کی شرمگاہ اندر جاتی ہے تو نکل جاتا ہے. لیکن عموماً آج کے دور میں ایسا امید رکھنا کہ لڑکیوں کے ساتھ ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے. آج کے ماحول، سماج اور ان کی مختلف ایکٹیویٹیز جو آج کل کر رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ چیز کبھی کبھار ناممکن ہوتی ہے. تو نوجوان اس مسئلے کی بنیاد پر شک میں نہ پڑے کہ میری بیوی خراب تو نہیں تھی، یا میری بیوی میں کوئی کمی تو نہیں تھی، یا میری بیوی میں کوئی نقص تو نہیں ہے، یا اللہ رحم کرے میری بیوی مطلب الزام جیسا کہ کہیں کسی سے فلاں تو نہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری بار ہوتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے کچھ چیزیں انسرٹ کرنا پڑتی ہے، انسرشن کی وجہ سے. مثال کے طور پہ کوئی ایبڈومینل کوئی بیماری تھی تو اس کے لیے آلات ہوتے ہیں جو شرمگاہ کے ذریعے ڈال کر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی اس کے ٹیسٹ کیے گئے ہوں گے، اس میں نکل گیا ہوں گا، یا ہو سکتا ہے کبھی اس نے خود جو ہے نکال لیا ہوگا مختلف چیزوں کی وجہ سے. میں آگے ڈسکشن میں لاؤں گا یہ ساری باتیں. تو یہ ہو سکتا ہے وہ نکل گیا ہوگا، لیکن اس کا رہنا اس کے پاک دامنی کی دلیل نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو نوجوان بہت سی بار اس مسئلے کی وجہ سے شک میں آ جاتے ہیں. تو آپ بالکل شک مت کیجیے اس مسئلے پر، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے اور آئیں گی کن کن وجوہات سے یہ نکل جاتا ہے. تو لہٰذا ایک مسئلہ یہ ولیمے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بستری ہو. دوسرا مسئلہ ہم نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی پوزیشن کے اندر جو ہے سیکس کر سکتا ہے، ہم بستری کر سکتا ہے، جماع کر سکتا ہے. یہ بات بھی بالکل کلیئر ہے، قرآنک ہم نے ٹیکسٹ بھی دیکھا اور حدیث سے بہت سارے واقعات بھی میں نے آپ کے سامنے 3-4 رکھے. اس کے بعد یہ سوال بھی ہم نے لیا کہ جو یہ سوال نوجوان کرتے ہیں کہ وہ پردے کے تعلق سے، الحمدللہ اس کی وضاحت بھی ہم نے کی کہ اس کے لیے ایسا ہونا ضروری نہیں، کبھی ہو سکتا ہے اور کبھی نہیں. ایک بات اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی، بالخصوص یہ مختلف پوزیشنز جس میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے، آج بھی یہ حال ہے. قرآن کے جواب دینے کے بعد، احادیث میں وضاحت ہونے کے بعد، یہ بات بار بار دیکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی بچہ مجلس یا محفل کے اندر داخل ہوتا ہے اور اللہ رحم کرے اس کی آنکھوں میں کوئی نقص ہوتا ہے، تو یہ بات بار بار بیان کی جاتی ہے کہ عورتیں اس کو دیکھ کر ہنستی ہیں، عورتیں اس کو دیکھ کر ہنستی ہے. اور ہنس کر کیا ان کا کنکلوژن ہوتا ہے معلوم آپ سے؟ کیوں ہنستی ہو؟ اس لیے ہنستی ہے کہ وہ اللہ رحم کرے وہ گمان لگا رہی ہے کہ اس کے والدین نے کیا کیا جس کے سے بچہ ایسا ہے. کتنی بری بات ہے. قرآن کے جواب دینے کے بعد، حدیث کے کلیئر باتیں سامنے آنے کے بعد کہ انسان کہیں سے بھی داخل ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ شرمگاہ میں داخل ہو رہا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جہاں کہیں داخل ہو. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہم نے پورا واقعہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی بیوی سے پیچھے سے داخل ہوئے تھے اور ان کو لگا کہ اب تو مشکل میں پڑ گیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جب تک صحیح جگہ انہوں نے داخل ہوئے تھے، پیچھے سے ہو یا کہیں سے بھی، وہ بالکل جائز تھا. اس کے بعد بھی ہمارے سماج میں پتہ نہیں لاتعداد غلط فہمیاں ان چیزوں کے تعلق سے ہے، اور بہت ساری بار یہ چیزیں طلاق کی وجہ بھی بن جاتی ہے، یہ چیزیں جھگڑے کی وجہ بن جاتی ہے. یہ چیزیں جب بیوی یہ حلال چیز کو اپنے شوہر کو نہیں دیتی، اس کے دوسری طرف جانے کی وجہ بھی بن جاتی ہے. تو یہ چند باتیں تھی جو آج ہم نے دیکھی اس ایپیسوڈ میں. انشاءاللہ عزیز ہم اپنی بات کو یہاں ختم کریں گے. لا الہ الا اللہ